شہد کے ذریعے علاج کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی تو اس کے بعد کوئی شک ہی نہ رہا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ ہر طرح کے پھلوں میں سے کھاؤ، رس چوسو، پھر اپنے رب کے راستوں پر چلو جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے ایک قسم کی شفا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کے معاملات میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کو شفا کا ذریعہ قرار دیا تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے کہ وہ فائدہ مند ہو۔ شہد جو ہے یہ غذا بھی ہے اور بہترین دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ عموماً سانس اور سینے کی بیماریوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر سرکے میں حل کر کے استعمال کیا جائے تو صفراوی مادے کو تحلیل کرتی ہے، جگر کو صاف کرنے میں نہایت مفید ہے، اس کے استعمال سے پیشاب اور حیض کھل کر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا۔ حلوا کا مطلب وہ مخصوص حلوہ نہیں جو ہم بناتے ہیں کڑھائیوں میں، یا سوجی کا حلوہ یا گاجر کا حلوہ یا دال کا حلوہ، اس سے مراد میٹھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میٹھی چیز میں انسانوں کی بنائی ہوئی مٹھائی اور قدرتی میٹھی چیزیں دونوں مراد ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میٹھی چیزیں بطور خاص تیار کرواتے تھے اور وہ پوچھتے تھے آج کا مینیو کیا ہے اور اس میں میٹھا کیا بن رہا ہے یا میٹھے میں یہ بنا لیا جائے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو پیش کی جاتی تو اس میں جو میٹھی چیز ہوتی تھی اس کو آپ رغبت اور شوق سے تناول فرماتے تھے۔ تو یہاں پر شہد اور میٹھی چیز دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شہد تو جیسے آپ جانتے ہیں غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، ایک قدرتی ٹونک ہے، یعنی وٹامن ہے ایک طرح سے، اور اس میں جو آرٹیفیشل مٹھاس ہوتی ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے، یعنی شوگر جو ہے وہ ہارمفل ہے، لیکن شہد کا جو میٹھا ہے وہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ علامہ عینی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پھنسیاں نکل آئیں، اسکن ڈیزیز ہو گئی، تو وہ ان پر شہد ملتے اور یہ آیت پڑھتے۔ کون سی آیت؟ ثم کلی من کل الثمرات، کیونکہ قرآن شفا ہے نا، شہد بھی شفا ہے، تو وہ قرآن اور شہد دونوں کو جمع کرتے تھے۔ تو اس سے آپ کو کیا سبق ملا کہ شفا کے لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ کل ہم نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ بیماریوں کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دوا سے اور ایک دعا سے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی ایک طرح سے دعا ہی کا حصہ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان کانا، اگر ہے، فی شیء من ادویتکم، کوئی چیز تمہاری دوائیوں میں سے، او یا یقون فی شیء من ادویتکم، ہو تمہاری دوائیوں میں سے کوئی چیز، خیر بہتر، یعنی اگر تمہاری دوائیوں میں سے یا علاج میں سے کوئی چیز مفید ہو، بہتر ہو، تو وہ تین چیزیں ہیں۔ ففی شرطۃ محجم، ہجامہ کرنے والے کے کٹ میں، محجم یعنی جو کٹ لگاتا ہے اس کٹ کے ذریعے شفا نصیب ہوتی ہے، او شربت عسل، یا شہد پینے سے، او لذعۃ بنار، یا آگ کے ساتھ داغنے سے، توافق الداء، جو بیماری کے موافق آ جائے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ وما احب ان اکتبیہ، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں داغ لگواؤں، یعنی آگ کا داغ لگواؤں، یعنی آگ سے داغنا مجھے پسند نہیں۔ تو یہاں جو چند باتیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم بات جو حدیث کے آخری حصے میں ہے، توافق الداء، مرض کے موافق علاج ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیماریوں میں ہجامہ کام آتا ہے، بعض میں شہد کا پینا کام آتا ہے، اور بعض میں